میرے ساتھ میں سامنا نواز موجود ہیں اور یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ویٹ مینجمنٹ ٹریننگ اور کوچنگ میں بھی ان کی ایکسٹینسو ایکسپیرینس اور ٹریننگ ہے. Miss Amna, welcome to the show once again. Thank you. Without further ado, یہ مجھے بتائیے کہ ویٹ مینجمنٹ یا وزن کو کم کرنے کا پروجیکٹ دراصل ایک چینج پروگرام ہے اور ویٹ کا مسئلہ بذات خود ایک کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ مسئلہ ہے, یعنی یہ رہنے والا اور اپنے آپ کو آن دا سین رکھنے والا ایک مسئلہ ہے جسے مستقل ہینڈلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں یہ باتیں تو ہم کرتے رہے کہ لائف سٹائل چینج کیا ہوتی ہے, لانگ ٹرم اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اور اس کی ہینڈلنگ بھی لانگ ٹرم ہی ہے سنس اٹ از اے کرونک ایشو, اٹ اسٹیز ود اس فار دا ریسٹ آف آور ٹائم. آپ ایک پروگرام جسے 6 سورسز آف انفلوئنس یا 6 سورسز فار چینج کا بتا رہی تھیں, اس میں آپ نے ذکر کیا کہ کامیابی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جب ہم ان سارے سورسز آف انفلوئنس یا چینج کو امپلوائے کرتے ہیں. تو یہ پروگرام ہے کیا؟ پہلے تو ذرا انٹروڈکشن اس کی دیجیے. عادتیں کوئی بھی اگر ہم بنانا چاہتے ہیں, کوئی اچھی عادت بنانا چاہتے ہیں یا کوئی پرانی عادت ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, تو ہم زیادہ تر کوئی 1 یا 2 پہلو کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر میں کوئی تھوڑا موٹیویشن حاصل کر لوں تو شاید میں یہ عادت چھوڑ دوں گا یا یہ عادت بنا لوں گا. جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ورزش کی عادت بنانا چاہتے ہیں, بنا نہیں پاتے کہ جی موٹیویشن ابھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو نہیں چھوڑی جاتی کہ جی ابھی جو ہے وہ, یا کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے چھوڑیں, تو اسکلز نہیں ہوتی ہیں. سم ٹائمز موٹیویشن ہوتی ہے تو اسکلز نہیں ہوتی. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کھانے پینے میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں, ہیلدی ڈائٹ رکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ وہ 1 یا 2 پہلو کو دیکھتے ہیں کہ میں پتلا ہونا چاہتا ہوں تو یہ ایک موٹیویشن ہے, یا مجھے جو ہے وہ میں جم جا رہا ہوں بس تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں تو یہ میں کر لوں تو شاید میں پتلا ہوں. تو عادتیں جو ہوتی ہیں جس کو اگر ہم اپنی عادت کا حصہ بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی 6 چیزیں ماہرین نے دیکھی ہیں کہ وہ 6 چیزیں اگر پائی جائیں اور ہم ان 6 چیزوں کو اپنی پریکٹس میں شامل کرتے ہیں تو ہم کوئی عادت بنا سکتے ہیں نئی, یا کوئی پرانی عادتیں چھوڑ سکتے ہیں. اور آج ہم ان 6 فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے کہ ان کو یوز کر کے ہم اپنے وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں. جو پہلا فیکٹر ہے, یعنی وزن کم کرنے میں بہت سے پہلوؤں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزن کم کرنا صرف وزن کم کرنا ہی ہوتا ہے اور اسی کے ارد گرد ان کی ساری اسٹریٹجی ریوالو کرتی ہے. تو آپ کی بات سے تو ایسے لگتا ہے جیسے وزن کم کرنا بہت سے کاموں کے نتیجے میں ہوگا اور یہ کوئی ایک چینج لانے سے دیر پا ریزلٹس نہیں ملیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل, اور اس کو اپنی عادت میں شامل کرنا ہوگا. یعنی وزن کو مینٹین رکھنا, اگر آپ وزن ایک خاص حد تک کوئی وزن اچیو کر لیا تو اس کو کسی نے عادت میں شامل رکھنا ہے, اپنے لائف سٹائل میں شامل رکھنا ہے, تو اس کے لیے 6 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں شامل رکھیں. جس میں سے پہلی چیز ہے کہ آپ ان چیزوں کو پسند کرنا سیکھیں جو کہ آپ کو پسند نہیں ہیں, اور جو آپ کو بہت پسند ہیں ان کو ناپسند کرنا سیکھیں. یعنی اگر میں سمپل ورڈز میں کہوں کہ لو واٹ یو ہیٹ, یعنی جو چیزیں آپ کو بالکل پسند نہیں ہیں, جیسے بہت سے لوگوں کو سبزیاں کھانا پسند نہیں ہیں, وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ سبزیاں دالیں زیادہ پریفر کی جاتی ہیں, یا بہت سے لوگوں کو میٹھا چھوڑنا پسند نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیسے ہوگا, مشکل ہوگا. فرائیڈ چیزیں, بیکری کی چیزیں, بیکڈ چیزیں, یا یہ پیزا ہو گیا, اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہوتی, تو یہ چھوڑنا ان کو پسند نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو واک کرنا پسند نہیں ہوتا. تو پہلا اصول ہے کہ آپ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں اس کو پسند کرنا ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلا اصول ہے کہ ان کو پسند کرنا سیکھیں, جس کے بنیادی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کے فائدے نقصان کے بارے میں اسٹڈی کریں باقاعدہ, کہ اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے فائدوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وہ اسٹڈی کرے. اور اگر کوئی بد پرہیزی کرتا ہے یا کھانے پینے بہت زیادہ ایسے کھاتا ہے جس سے وزن بڑھتا ہے, یا موٹاپے کے نقصانات کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنا شروع کر دے,
اور کافی کچھ لمبے عرصے تک اگر وہ اس بارے میں جانتا رہے، پڑھتا رہے، تو خود بخود کہیں نہ کہیں اورجن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں لیکن وہ ابھی تک ان کے استعمال سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ پا رہے. جی لیکن ہم کیونکہ اکثر خود فریبی میں رہتے ہیں، ہم پوری طرح سے نالج حاصل کرنا نہیں چاہتے کہ موٹاپے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آگے چل کر. بہت سے لوگ ہیں جو اوور ویٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ڈینائل میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہوں، فلاں سے تو زیادہ میرا وزن نہیں ہے، یا میں مینج کر لوں گا، پتلا ہو ہی جاؤں گا نا کبھی نہ کبھی، ابھی تو یہ جو ہے کھانے پینے میں کروں گا. یا کئی دفعہ ہم اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، ڈائبٹیز تو میری فیملی میں ہے ہی نہیں تو مجھے نہیں ہو سکتی، بے شک میرا وزن زیادہ بھی ہے. تو پھر اسی طرح سے جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں ان کے فائدوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اگر ہم اسٹڈی کریں، یا ایسے کھانے کے جو کہ بہت سے لوگوں کو سبزیاں پسند نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے فائدے بے شمار ہیں، اور اس کے بارے میں اگر وہ جاننا شروع کر دیں، انفارمیشن کلیکٹ کریں، تو کچھ عرصے تک وہ چیزیں بھی پسند آنا شروع ہو جائیں گی جب ہمیں ان کے واقع میں فائدے پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے. سو پہلا اصول ہے کہ جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں ان کو پسند کرنا ضروری ہے، پسند کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے اس کے فائدے نقصان کے بارے میں فیوچر کو پہلے سے اگر ہم فورسی کر لیں کہ میں اگر وزن کم کرنے کے جو بھی طریقے ہیں اس کو فالو کروں گا تو اس کا مجھے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اگر اسی طرح سے بد پرہیزی چلتی رہے گی یا وزن میرا بڑھتا رہے گا تو اس کے نقصان مجھے آگے چل کر کیا ہوں گے. سو یہ ساری چیزیں اگر کوئی فالو کرتا ہے تو پہلے جو ایک سورس ہے، فیکٹر ہے کہ جی کچھ موٹیویشن پیدا ہوگی اپنے اندر کہ میں کچھ فائدہ مند کام کر رہا ہوں، یا میں اگر کچھ وزن کم کرنے پہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہوں. سو یہ ایک فیکٹر ہے جسے ہم موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں، ول پاور بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک اندر سے ایک جذبہ آتا ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے. پھر جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے کہ اب آپ وہ کام بھی کرنا سیکھیں جو کہ شاید آپ کو کرنے نہیں آتے، جیسے کہ کریونگز ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی، آدھی رات کو پیزا منگوانے کو دل کر رہا ہے، کیک کھانے کو دل کر رہا ہے، اور کریونگ یا سوچ ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی، جی آل دوز سے جان چھڑانے کی کوششیں ہو رہی ہیں پر وہ ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی. جی یا رات کو اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ہاٹ چاکلیٹ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کیفے میں جا کے تو ایسی کوئی میٹھی چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو کریونگز کے بارے میں بہت سے لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہوتی کہ جب مجھے کریونگ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جب ایموشنل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، یا بور ہو رہے ہوتے ہیں، یا ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیسے اس کو کروں. بہت سے لوگوں کو وزن کے بارے میں ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا بیسک انفارمیشن کہ اس کو مطلب میں نے پتلا ہونا کیسے ہے، مجھے کیا کام کرنے ہیں، تو اس کی بھی سکلز نہیں ہوتی. تو دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ کہ آپ کوئی اسکل اسکین کریں اپنا کہ آپ کو کیا کام ہے جو آتے ہیں آلریڈی، اور کیا کام ہے جو آپ کو نہیں آتے، یا کن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے، کن چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ، اور جو نہیں پتہ یا جو نہیں کرنا آتا اس کو پھر سیکھنا ہوگا. سو اسکلز کا جو فیکٹر ہے وہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے جو آپ کی عادتیں نئی بنانے میں یا پرانی عادتیں بری چھوڑنے میں مدد کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ. اس میں فرینڈز آ سکتے ہیں، فیملی آ سکتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو کہ کھانے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، یا بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں تو کبھی کہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں دعوتوں پہ. دعوتیں بہت زیادہ کچھ لوگ ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جن پہ دعوتوں کا بہت رجحان ہوتا ہے، یعنی خوشی ہو غم ہو وہ کوئی نہ کوئی کھانے کا موقع تلاش کر لیتے ہیں. کھانے کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو. اور ایسے لوگ باقاعدہ اگر جب کھانا نہیں بھی کھا رہے ہوتے تو کھانے کے بارے میں فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل فون یا اپنے کمپیوٹر پر، کھانے کی ریسیپیز یا کھانے کے ریسٹورنٹس یا ریویوز، یا ایسے فیس بک گروپس میں پائی جاتے ہیں جہاں پر کھانا ہی گفتگو ہوتی ہے. بالکل. اور سم ٹائمز فیملی ممبرز بھی، گھر کا ماحول میں فیملی ممبرز بھی سم ٹائمز کہیں نہ کہیں انکریج کرتے ہیں اوور ایٹنگ کو. اگر تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک دن فالو کر سکیں گے اپنی ڈائٹ پلان کو، 2 دن فالو کر سکیں گے، اس کے بعد پھر سے دوبارہ وہی چیزیں. کئی دفعہ تو ہمارے ہم جن لوگوں کے گھر پہ گیسٹ بن کے جاتے ہیں تو وہ میزبان ہی اتنے زیادہ فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کھائیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے
بنایا ہے اور یہ آپ کو لازمی کھانا ہے یا کہ چکھنا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے, اگر وہ چاہتے تو پاؤں سے بھی بنا سکتے تھے. ہاں وہ ایکچولی محبت یا اٹینشن کے اظہار میں بھی ہمارے اور دنیا کے بہت سے معاشروں میں کھانے کو بڑا نمایاں ایک جو ہے درجہ حاصل ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی آؤ بھگت کرنے کا بہت اچھا طریقہ کھانا پیش کرنا بھی ہے. بالکل. اچھا, اور ایسے لوگوں کو ہم سمجھانے کے لیے نام دے سکتے ہیں کہ یہ ہواری ہوتے ہیں, یہ اکامپلسز ہوتے ہیں, یہ آپ کے یعنی پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں انیبل کرتے ہیں. ہم اکثر جب ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے ہی فیملی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ ترس کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں, کھا لو تھوڑا سا حلوہ کھا لو, تم کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اپنی طرف سے تو پیار کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں. وہ کسی کی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس کو ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ مزید جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہو یہ سب لیکن پیار کے نام پر ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ پیار ہے یا ترس بڑا آ رہا ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, ایک سے کچھ نہیں ہوتا, ایک چمچ سے کچھ نہیں ہوتا, یا ایک گلاس کولڈ ڈرنک پی لو, کبھی کبھی پینے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح کی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ کمپلیسز ہوتے ہیں, وہ ٹرو فرینڈز نہیں ہوتے. سو اگر تو کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم میکسیمم اوائڈ کر سکتے ہیں تو ہم اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے اپنے فیملی ممبر ہوتے ہیں, ہمارے لوڈ ونز ہوتے ہیں, یا بہت سے ایسے قریبی دوست ہوتے ہیں. سو کئی دفعہ کولیگز بھی ہوتے ہیں. تو پھر ایسے موقعوں پہ ہمیں سم ٹائمز ان کے ساتھ بیٹھ کر تو کوئی پلان ڈسکس کرنا ہوگا کہ کیسے وہ آپ کے وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کریں. اچھا, کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم موٹے تو نہیں ہو رہے, تو وہ دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں بالکل نہیں. تو ہمیں پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں آنیسٹ ہو کے بتائیں. یعنی جو دل رکھنے کے لیے بہت سے لوگوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو اتنا وزن نہیں بڑھا, اور ہمارے اصل مفاد کا خیال. بالکل. تو ان لوگوں کو جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمیں کہیں مدد دے رہے ہیں وزن بڑھانے میں, تو ہمیں ان سے اپنے پلان کے بارے میں پوری ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں ہماری وزن کم کرنے میں. اگر گھر میں کلچر ہے بہت زیادہ کھانے پینے کے بارے میں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان کو بھی اپنے ٹیم کا, فیملی ممبرس کو بھی ٹیم کا حصہ بنانا ہے کہ کیسے وہ وزن کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں, یا کیسے دوست ہماری مدد کر سکتے ہیں ہمارے وزن کم کرنے میں. تو جو ہواری ہوتے ہیں یا کمپلیسز ہوتے ہیں ان کو ہمیں فرینڈز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, چوتھا جو فیکٹر ہے وہ ہے مینٹورز کا. یعنی کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ضرور ہونا چاہیے ہمارے ویٹ مینجمنٹ پروجیکٹ میں جو کہ ہمیں گائیڈ کرے. وہ ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے, نیوٹریشنسٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے, کوئی فٹنس ٹرینر کی صورت میں ہو سکتا ہے, جو کہ آپ کو گائیڈ کرے, یا وہ کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں یا بیماری کی حد تک اوور ویٹ ہوتے ہیں تو سم ٹائمز ان کو کچھ میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو کسی ایکسپرٹ کی جو موجودگی ہے اس پروجیکٹ میں وہ کافی ہیلپ کر سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو کریونگز کے ایشوز ہوتے ہیں, سائیکولوجیکلی زیادہ مسائل ہوتے ہیں کھانے پینے سے ریلیٹڈ, تو وہاں پہ ان کو کسی کاؤنسلر کی, کسی سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایکسپرٹس کا رول بڑا اہم ہے وزن کم کرنے میں, اور وہ بھی اگر ہمارے پروجیکٹ میں اگر ہم ان کو شامل کریں تو اور زیادہ چانسز بڑھ سکتے ہیں ہمارے وزن کم کرنے میں. پانچواں جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے وزن کو کم کرنے کو, اس پروسیس کو پورے کو ریوارڈنگ بنانا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر کوئی کام آپ کے لیے ریوارڈنگ نہیں ہے تو آپ پھر وہ بہت جلد کام کرنا چھوڑ دیں گے. آپ کو وہ کام بدمزہ لگے گا, اس میں مزہ نہیں آئے گا, بور آپ ہو جائیں گے بہت جلدی, تو آپ بڑی جلدی تھک جائیں گے. اور زیادہ تر لوگ اسی لیے تھک جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو کے کوئٹ کر دیتے ہیں بیچ میں ہی اپنا پورا پروجیکٹ, کیونکہ وہ اس کو ریوارڈنگ نہیں بناتے بلکہ اور زیادہ اس کو سخت سا ایک پروسیس بنا دیتے ہیں. سو اب ریوارڈز مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی یہ ریوارڈ رکھتا ہے کہ جیسے ہی 1 پاؤنڈ کم ہوگا یا 1 kg مہینے میں کم ہوگا تو کوئی نہ کوئی ریوارڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے. چھوٹے چھوٹے چنکس میں ہمیں ریوارڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی لمبا پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ وزن کم کرنا اور اس کو مینٹین کرنا ایک لمبا پروسیس ہے. تو اگر ہم اس کو
اس میں شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ریوارڈنگ اگر ہم اپنے آپ کو دینا شروع کر دیں تو وہ کام مزیدار لگے گا. لیکن اگر ہم اس میں صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں اور بالکل فاقے کر رہے ہیں اور وہ کام بالکل بھی ریوارڈنگ نہیں ہے, مزیدار نہیں ہے, جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ واک کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بور لگتا ہے یہ کام, وہ بڑے بور ہو جاتے ہیں. سو اس پروسیس کو بھی وہ ریوارڈنگ بنا سکتے ہیں. سم ٹائمز واک کرنے کو بھی ریوارڈنگ بہت سے لوگ بناتے ہیں, جیسے کوئی میوزک سنتے ہیں, کوئی آڈیو پروگرام سنتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ واک کرنے کے بعد کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ ان کو ریوارڈنگ لگتا ہے. تو وہ جب آپ ریوارڈ اٹیچ کر دیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو وہ کام آپ کو اور زیادہ مزیدار اور انٹرسٹنگ لگتا ہے. چھٹا فیکٹر ہے کہ ہمارے ارد گرد جو نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں اس کا ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اور کیسے وہ ہمارے وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. جیسے کہ ہمارے فرض کرے برتن کے جو سائز ہوتا ہے, یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنا ہیلپ نہیں کرے گا ہمارے وزن کم کرنے میں, لیکن بہت سی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے برتن کو چھوٹا کر لیا تھا وہ سبسٹینشلی کم کھانا شروع ہو گئے تھے, اور انہیں کم کھانے میں ہی وہی سیم فلنس کا احساس ہوا, ایز اف انہوں نے زیادہ کھانا کھایا ہو. اور جیسے آپ نے بتایا تو وہ ریسرچ مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک 10 انچ ڈنر پلیٹ اور ایک 12 یا 13 انچ ڈنر پلیٹ میں سیم لیول آف فلفلنس کے ساتھ کھانے کی کوانٹٹی کا فرق اور 20% سے زیادہ کیلوریز کا فرق جو ہے وہ ہے. تو کیلوریز کے بارے میں ہم جو اتنا ڈریسٹک جو میجرز ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو فاقوں کی اذیت سے بھی گزارتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں تو اس طرح کے جو اسٹرکچرل یا انوائرمنٹل سلوشنز ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. کیا ہمارے ماحول کا, جیسے آپ نے بتایا کہ ارد گرد کے لوگوں کا, تو کیا ہمارے ماحول کا بھی کھانے پینے کے معاملات سے یا ایسی ڈیسیژن سے تعلق ہے جو ہم نے کی تو نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزوں کی ویسینٹی یا قربت کی وجہ سے ہم وہ ڈیسیژنس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. جیسے اگر میں نے بسکٹ نہیں بھی کھانے لیکن میرے سامنے 3-4 بسکٹ پڑے ہوئے ہیں اور ایسا 2-3-4 گھنٹے ہوا ہے, تو کیا اس چیز کا امکان بڑھ جائے گا کہ میں کچھ دیر کے بعد بسکٹ کھانے کے لیے خود کو مزید نہیں روک سکوں گا؟ تو کیا ہماری انوائرمنٹ میں جیسے چیزیں پلیسڈ ہیں ان سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل. یہ جو چھٹا فیکٹر ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو شاید بے جان چیزیں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت معمولی سی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں وزن کم کرنے میں مدد نہیں دے رہی ہوتی. جیسے کہ اگر ہمارے بیگ میں بسکٹس پڑے ہیں, چاکلیٹس پڑی ہیں, یا ہمارے فریج میں ہر وقت پڑی رہتی ہیں, تو چانسز ہیں کہ پھر ہم نو نہیں کہہ پائیں گے چاہے ہماری جتنی مرضی موٹیویشن اچھی ہو. بلکہ میں نے یہ خود ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ مجھے کسی نے چاکلیٹس لا کے دیں, باہر سے کوئی آئے تھے تو انہوں نے چاکلیٹس دیں اور وہ کافی زیادہ تھیں, تو میں نے اس کو فریج میں رکھنے کی بجائے میں نے اس کو اپنی کبرڈ میں رکھ دیا, اور میں نے کہا جب مجھے کھانا ہوگا تو میں کچھ دیر پہلے ایک چاکلیٹ فریج میں رکھوں گی, ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر کھاؤں گی. تو اس سے بہت فرق پڑا. جبکہ میں کسی اور سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی چاکلیٹس فریج میں پڑی ہوئی ہیں اور میرا تو جب دل کرتا ہے میں آتے جاتے کھا رہی ہوں, اور میری تو چاکلیٹ جلدی ختم ہوئی, تمہاری ابھی تک پڑی ہیں. تو میں نے بتایا کہ فرق یہ ہے. اسے کہنا تھا آپ جیت گئے ہیں اپنی بربادی کے پروگرام میں, آپ آگے نکل گئے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اپارٹ فرام دا انوائرمنٹل پلیسمنٹ آف دا تھنگس کے چیزیں کہاں کیسے کس طرح ہیں, کیا کنوینئنس بڑھانے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جیسے اگر کوئی کوکا کولا سے جان چھڑوانا چاہتا ہے یا فزی ڈرنکس سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اور اس سے ٹھنڈی فزی ڈرنکس آپٹیمل ٹیمپریچر کی نہ ملے تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر فریج میں پڑی ہوئی ہیں لیکن اگر سامنے پڑی ہے, فریج میں پڑی ہے, چل ہوئی ہے اور گرمی کا موسم بھی ہے, تو امکانات کیا بڑھ جائیں گے کہ وہ کنزیوم کرے گا؟ بالکل. اور یہ جو گھر میں ہم سٹاک رکھتے ہیں چیزوں کا, یہ بھی وہ 6 فیکٹر جو ہے ماحول کا اس میں آتی ہے کہ جو ہم گھر میں چیزیں رکھ دیتے ہیں, ڈھیر سارے چپس لے کے آ جاتے ہیں, بسکٹس لے کے آ جاتے ہیں, کولڈ ڈرنکس کے پورے جو ہے وہ کریٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ پڑے ہوں گے, اور پھر ہم
اس کو استعمال کریں گے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہرڈل کریٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارا وزن نہ کم کرنے میں. جیسے کہ آدھی رات کو بھی دل کر پڑا ہے, بھوک لگی ہے, تو کھانا شروع کر دے اگر کوئی وہ گھر میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وزن بڑھ رہا ہے, وہ یہ ان ریزنز کی وجہ سے. اچھا, موبائل میں اگر ہمارے کچھ ایسی ایپس ہیں جو کہ جب کال کریں گے تو آ جائیں گی, فون کریں گے تو وہ کھانا لے کے آ جائیں گی. اگر موبائل میں اس طرح کی ایپس ہیں تو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ ادھر آپ کو کریونگز ہوئی اور وداؤٹ اینی ڈیلے آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے کال کر دی, تو آپ نے کریونگز کو جو ہے وہ فوراً جب گیو اپ ہم کرتے تھے. میں نے تو کل ایک دہی بھلے کی دکان پر بھی ایسی ڈیلیوری سروسز کا بورڈ لگا دیکھا ہے. اچھا, غالباً فوڈ کمپنیز یہ جانتی ہیں کہ کنوینئنس بڑھا دینے سے سیلنگ اور لوگوں کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ جا کے دہی بھلے نہیں کھا سکتے, تو اگر ان کے ڈور اسٹیپ تک پہنچ جائیں تو پھر تو وہ کھا ہی لیں گے. بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے بڑے مطلب فیمس ایسے ریسٹورنٹس ہیں جنہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کے قریب کہیں اپنے ہی کوئی ڈیل کی آفر انہوں نے بل بورڈز پہ لگائی ہوتی ہیں, اور بڑے خوبصورت سے برگر وہ بنا کے تو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, ٹیمپٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں تو کہیں پاس ہی ریسٹورنٹ بھی ہوتا ہے تو بغیر کسی ڈیلے کے لوگ, کنوینئنس ہوتی ہے تو وہ خرید بھی لیتے ہیں جا کے. تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یہ سائلنٹلی یہ چیزیں ہمیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, اگر ہم نے فیس بک پہ یا انسٹا پہ ایسے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں جو کہ ریسٹورنٹس کے نئے کیفیز کے پیجز ہیں, اور وہ آئے دن آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اب نئی ڈیل آئی ہے, یہ ایسے ہونا یہ چاہیے, ایٹ سلیپ ریپیٹ اینڈ ڈائی, کیونکہ زندگی کا پھر اس میں کوئی مقصد تو بچتا نہیں ہے, کھانا پینا ہی ہے. اور آج کا پروگرام ہمارا ایک اسپیشل ڈیڈیکیشن کے حوالے سے بھی ہے. ہمیں ہمارے سینئر پروڈیوسر راشد ملک صاحب نے بھی اس پروگرام کے بارے میں کہا ہے. وہ چونکہ وزن کم کرنے کے حوالے سے ایک جیتی جاگتی مثال ہیں اور ایک اتھارٹی کا درجہ بھی رکھتے ہیں, اس لیے ان کا ذکر نہ ہو تو راشد صاحب ویل ڈن. تو آپ فرما رہی تھی مس. جی, سو ہمارے موبائل پہ جو ہم نے پیجز لائک کیے ہوتے ہیں, یا ایون یہ جو کئی دفعہ ہم بہت سارے یوٹیوب پہ اگر ہم نے چینلز ہی ایسے ہمارے موبائل میں ہم نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں کہ جس میں مزے کھانے, ڈیزرٹس بنانے کی ریسیپیز اور اس طرح کی چیزیں ہی آئی جا رہی ہیں, تو تب بھی مشکل ہے. یا ہم سارا دن ٹی وی پہ کوکنگ چینلز ہی دیکھ رہے ہیں, کوکنگ شوز ہی دیکھتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں, تو یہ ساری چیزیں ریمائنڈرز ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں وزن بڑھانے میں مدد دے رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جب میں نے یہ بات کی ہے کہ ماحول میں ایسی چیزیں ہمیں انفلوئنس کر رہی ہیں وزن بڑھانے میں یا اوور ایٹنگ میں, تو اگر ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں ہوں جو کہ ہمیں ریمائنڈ کراتی رہے کہ وزن کم کرنا ہے تو بھی ہیلپ کرتا ہے. جیسے کنوینئنس ہے, اگر کہ گھر میں پاس ہمارے چاکلیٹس پڑی ہیں سارے کمرے میں اور یا بیگ میں ہر وقت ہوتی ہیں, تو اسی جگہ پہ اگر کوئی سبزی کاٹ کے سیلڈ کاٹ کے پاس اپنے رکھے اور وہ بھی کھاتا رہے گا. اور اپنے جو ہمارے جو آنے والے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے یہی کانسیپٹ ڈسکس بھی کرنا ہے آگے چل کر ڈیٹیل میں, کہ یہ جو مائنڈ لیسلی جو چیزیں کھاتے ہیں وہ ہم ہیلدی یا انہیلدی کھاتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے وزن پہ اس کا اثر ہوتا ہے. سوچے سمجھے بغیر بس کھا لی, جی گرمی لگی تو ٹھنڈا جو ہے کوئی فزی ڈرنک پی لیا, تو غالباً اس کو آپ مائنڈ لیس. جی, اور لیکن اگر ہم ہیلدی چیزوں کو بھی مائنڈ لیسلی اگر کھانا شروع کر دیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. جیسے انہیلدی چیزوں کو آپ مائنڈ لیسلی, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کے ارد گرد بس وہ ان کی پلیسمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہ کھاتے ہیں اور آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم ہیلدی چیزوں کی بھی پلیسمنٹ اس طرح سے کر لیں تو وہ بھی آپ مائنڈ لیسلی کھائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا. سو اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو 6 فیکٹرز ہیں, اگر کسی نے اپنی وزن کو کم کرنا ہے یا ورزش کی عادت بنانی ہے یا ہیلدی ڈائٹ کی عادت بنانی ہے, تو یہ 6 چیزیں اگر شامل ہوں گی تو چانسز ہیں کہ آپ اپنے اس پروجیکٹ میں کامیاب ہوں گے, کہ آپ ایسی چیزوں کو پسند کرنا سیکھیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے فائدوں کے بارے میں زیادہ جانیں. کسی ڈینائل میں نہ رہیں کہ میں پھر کر لوں گا, ابھی میرے ساتھ تو اتنے برے حالات نہیں ہونے والے اگر میں وزن کم نہیں کروں گا. آپ اسکل سیکھیں, اگر نہیں آتی تو کسی ایکسپرٹ سے مدد لیں,
لیکن اسکل اسکین کریں اپنا کہ کون سے کام ہیں جو مجھے نہیں آتے, یہاں پہ مجھے مشکل آتی ہے, مجھے کریونگز میں مسئلہ ہوتا ہے, مجھے جب غصہ آتا ہے تو پھر مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے, میں جب بور ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے اور میں زیادہ کھاتا ہوں. تو یہ اسکل سیکھنا ضروری ہے. ڈسٹریکٹ کیسے کیا جائے اپنے آپ کو جب توجہ کھانے کی طرف جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہماری زندگی میں جو کہ ہمارے سم ٹائمز اکامپلیسز بن جاتے ہیں, پارٹنر ان کرائم بن جاتے ہیں, ہمیں وزن کم نہیں کرنے دیتے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں کچھ بات چیت ایسی کرنی ہوگی کہ کیسے وہ مدد ہماری کریں ہمارے وزن کو کم کرنے میں. پھر ہمیں کسی گرو کی, کسی ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم صلاح مشورہ کریں, جو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرے. سنی سنائی چیزوں پہ یا کسی اور کے ڈائٹ پلان کو فالو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی پروفیشنل سے مدد لیں. پھر اپنے اس پروجیکٹ کو ریوارڈنگ بنانا بہت ضروری ہے, مزیدار بنانا, کوئی مزے کا ایلیمنٹ شامل کرنا بہت ضروری ہے, کسی انعام کا کانسیپٹ دینا بہت ضروری ہے وزن کم کرنے میں, تب جا کے ہمیں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگے گا. اور چھٹی چیز جو ہم نے بات کی کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے وہ ہمارے وزن کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے, جس میں گیجٹس آ جائیں گے, جس میں انٹرنیٹ کا استعمال آ سکتا ہے, جس میں کتابیں آ سکتی ہیں, جس میں گھر میں چیزیں اسٹاک میں رکھی ہوئی ہیں کہ نہیں رکھی ہوئی ہیں, کس طرح کی چیزیں اسٹاک میں ہیں, کیا فروٹ پڑے ہوئے ہیں فریج میں یا کپ کیکس رکھے ہوئے ہیں فریج میں, کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ بھی ہمارے وزن کے اوپر کافی اثر انداز ہوتی ہیں. سوچے 6 چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں اور اپنے آنے والے پروگرامس میں ہم انہیں پر تفصیل سے بالکل انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس وقت میں ہمارے وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو ریپ اپ کرنا پڑا ہے, لیکن ہم انہی موضوعات کو اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے اور نیکسٹ دوبارہ شام 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.